مشروط حلالہ کرنا کیسا ہے کہ اگر کوئی کسی خاتون کو شوہر 3 طلاقیں دے دیں تو دوبارہ اس شوہر کے پاس جانے کے لیے یقیناً دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا اور باقاعدہ جسمانی تعلق بھی قائم ہوگا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کنڈیشن لگائے دوسرے شخص سے نکاح کرتے ہوئے کہ دیکھیں تمہیں بعد میں طلاق دے دینی ہوگی، اس شرط پہ ہم نکاح کر رہے ہیں، اور وہ یس کر دے اور پھر ان کی نکاح ہو جائے اور تعلق جسمانی بھی قائم ہو، تو کیا یہ حلالہ صحیح ہے اور وہ عورت اس کی طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے حلالہ سینٹرز کھول لیے ہیں اور اس میں باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہو تو ادھر آ جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ حلالہ کو غلط مفہوم میں لے جاتے ہیں اور اس کو مشروط کا ہی تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حلالہ دراصل ایک طریقہ کار کا نام ہے، ایک پروسیس کا نام ہے کہ جس سے گزر کر عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اس صورت میں کہ جبکہ شوہر اس کو 3 طلاقیں دے چکا ہوتا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح اور اس کے بعد تعلق جسمانی سے پہلے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور یہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے جن کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں، پھر انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اور ابھی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا تھا کہ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، پہلے شوہر کی طرف۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے دوسرے شوہر کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کی وجہ سے کنایہ لفظ استعمال کیا، مراد یہی تھا کہ جب تک تعلق جسمانی قائم نہ ہوگا پہلے شوہر کے لیے حلت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حلالہ فی نفسی کوئی گندی یا بری شے نہیں ہے، باقاعدہ عورت ایک شخص سے نکاح کرتی ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہے، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے، پھر وہ پہلے شخص کے پاس آتی ہے، لیکن اس کو مشروط کرنا غلط ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، محلل حلالہ کرنے والا، محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی اگر شوہر کسی شخص سے کہا تم حلالہ کر دو، میری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے، وہ کہے چلو ٹھیک ہے، اور مشروط دیکھو تم بس فوراً طلاق دے دینا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے 2 محمل رکھے ہیں، 2 مفہوم رکھے ہیں کہ یہ کب اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایک یہی کہ شرط ٹھہرا لیا جائے کہ جیسے تمہارا جسمانی تعلق ہوگا اس کے بعد تم طلاق دے دو گے، یا دوسرا پیسے لیے جائیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں حلالہ کر دیتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے دے دو میں حلالہ کر دوں گا، تو اجرت لے کر کیا جائے یا مشروط ٹھہرا لیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی مشروط ٹھہرا کر یا اجرت کے ساتھ بھی حلالہ کرے تو کیا پہلے شوہر کے لیے حلت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حلت تو اس صورت میں بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن یہ شرط ٹھہرانا یا اجرت لینا اجرت دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔